یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، تم نہ ضائع کرو اپنے کیے گئے صدقات، جو صدقے کیے، خیرات کی اللہ کی راہ میں، ان کو ضائع نہ کرو، بالمن والأذى، احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر۔ جن کو کچھ مال عطا کیا ان کو اگر احسان جتلاؤ گے یا ان کو کوئی تکلیف دو گے، وہ ان کی معاونت کرنے کی وجہ سے، تو وہ تمہارے کیا گیا صدقہ نیکیاں ضائع ہو جائیں گی بالکل۔ یہ قرآن پاک کی نص ہے واضح۔ تو فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، یہ ایسا ہے کہ جیسا کہ یہ اس شخص کی مثل ہے کہ جس نے خرچ کیا اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، رئاء الناس، لوگوں کے لیے دکھلاوا کرتے ہوئے اس نے مال خرچ کیا۔ ایسا انسان ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر آخرت کے دن پر کوئی ایمان نہیں رکھتا۔ یہ شخص جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، لوگوں کے اندر اپنی چاہت محبت کے بڑھانے کے لیے یہ عمل کرتا ہے، یعنی صدقہ و خیرات کرتا ہے، ایسا انسان اللہ پر آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اگر اللہ پر آخرت پر ایمان ہوتا تو اسے لوگوں سے کوئی سروکار نہ ہوتا، جن کی جو معاملت کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوتا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ ایسے شخص کی مثال ایسے ہے، یعنی وہ شخص جو ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے، دنیا کے مفاد کے لیے صرف صدقہ کرتا ہے، لوگوں کی معاونت کرتا ہے، تعاون کرتا ہے لوگوں کا، ایسے شخص کی مثال فرمایا ایسے ہے کمثل صفوان، جیسا کہ چٹان ہے، پتھر پڑا ہے سفید، علیہ تراب، اس پر مٹی چڑھی ہوئی ہے، فاصابہ وابل فترکہ صلدا، تو بس پہنچی بارش اس پر اور اس نے اس کو صاف کر دیا بالکل۔ یہ مثال ہے، بارش برسنے سے اس پتھر پر جو مٹی تھی، خاک تھی، وہ صاف ہو گئی، اس سے کچھ اگنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ وہ جو ظاہراً مٹی نظر آ رہی تھی نا، وہ دراصل صاف ہو گئی ہے، اب نیچے پتھر ہے، چٹان ہے، اس سے کوئی چیز اگے یہ ناممکن ہے۔ فرمایا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، نہ فائدہ دیا کچھ بھی ان کو اس نے جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے کسب کیا، عمل کیا، نیکی ظاہراً کی، صدقہ و خیرات کیا، کسی کو کچھ عطا کیا اور اس کے اندر ریاکاری تھی تو اس کو کوئی نفع نہ ہوا۔ جس طرح کہ بارش برسنے سے وہ پتھر پر کوئی نفع نہ ہوا کہ اس پتھر سے کوئی چیز اگنے والی ہے نہیں، جو مٹی اوپر تھی وہ تھوڑی سی بنی ہوئی وہ مٹ گئی، خاک ختم ہو گئی، دھل گئی، تو اس کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو۔ کافر سے مراد ناشکر لوگ ہیں یہاں پہ، کیونکہ یہاں پیچھے ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، آگے ہدایت نہیں دیتا کافروں کو، بلکہ ناشکری کرنے والا جو انسان ہوتا ہے اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ جب بھی کوئی عمل کرے نا، اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ہاں ریاکاری اس قدر ہوتی ہے، میں تو کہتا ہوں ہماری عبادتوں میں، ہماری دعاؤں میں بھی ریاکاری ہے، ہمارے توبہ بھی توبہ کی اس وقت مستحق ہے، ہمارے استغفار بھی استغفار کے مستحق ہیں، کیونکہ توبہ استغفار کے اندر بھی ریاکاری ہے نا، وہ بھی گناہ ہے۔ آج تو ہمارا توبہ کرنا بھی گناہ ہو چکا ہے، اس قدر ہم گر گئے ہیں دنیا کے حرص و ہوس کے حوالے سے اور ریاکاری کے حوالے سے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ اس کے علاوہ یہ مثال دی اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی کہ جو نیکی کر رہا ہے، اس کی نیکی ایسی ہے جیسا کہ چٹان پر مٹی پڑی ہوئی تھی، یہ نیکیاں اس کی بارش کے برسنے سے وہ سب دھل گئی، اس سے کچھ اگنے والی نہیں، کچھ فائدہ نہیں ہوگا اس مٹی سے۔ یہ ریاکاری کی گئی نعمتیں، اپنا عبادتیں ہیں اور نیکیاں ہیں۔ اور اسی طرح آگے مثال دی، فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ،
مثال ان لوگوں کی کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اور اس کے ذریعے تلاش کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنی دلی اطمینان حاصل کرنے کے لیے، دل کو راحت سکون ملتی ہے کسی کی معاونت کرنے سے، تعاون کرنے سے، اللہ کے بندوں کو آرام و سکون پہنچانے سے، تو فرمایا کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، ایسے شخص کی مثال، ایسے لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسا کہ باغات ہوں بلندیوں پر، بِرَبْوَةٍ اونچی جگہ پہ باغات تھے، اور پھر أَصَابَهَا وَابِلٌ ان پر بارش پڑی، فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ وہ دگنے ہو کے انہوں نے پھلات دیے، وہ اگے اور ڈبل ہو کر اسے نفع ملا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں، ڈبل کر کے پروردگار ان کو اجر عطا فرماتا ہے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ، پس اگر نہ بارش پہنچی تو فرمایا کہ شبنم کے ذریعے ہی وہ نفع دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس قدر خلوص نہ تھی اللہ کی رضا، جو صدقہ کیا خیرات کی اللہ کی رضا محض تھی، لیکن کمال درجے کا خلوص نہ تھا، تب بھی پروردگار اس کا اجر ضرور عطا کرے گا اسے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ دیکھتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ ظاہراً ہم جس طرح بھی کر رہے ہیں، ظاہر سے نہیں، اللہ باطن کو دیکھتا ہے کہ بندے کے اندر کی حقیقت کیا ہے، یہ انسان کیا چاہتا ہے، یہ بیان کر رہا ہے، درس دے رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، کیا اس میں کچھ میری رضا ہے کہ محض لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرنا ہے، یا لوگوں کے اندر اپنی عزت کو بڑھانا ہے؟ یہ صدقہ کر رہا ہے، بڑا آدمی ہے، امیر آدمی ہے، کیا یہ میری رضا کے لیے کر رہا ہے، مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، اخروی زندگی بہتر کرنا چاہتا ہے، یا کہ محض لوگوں کے اندر یہ چاہتا ہے کہ میرا نام بن جائے؟ یہ میں اور آپ جانتے ہیں اپنی ذات کو، یہ ہمارا خدا ہمیں جانتا ہے کہ ہم کیسے ہیں۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ، آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ایسے لوگوں کے لیے جو محض ریاکاری دکھلاوے کے لیے نیکی کرتے ہیں۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ، فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی آدمی پسند کرے گا اس چیز کو کہ ہوں اس کے لیے باغات، کھجور کے، انار کے باغات ہوں، اور ان کے نیچے نہریں چل رہی ہوں، اور اس باغات میں ہر قسم کے کثیر تعداد میں پھلات ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، ہر قسم کے پھلات بھی اس کے اندر موجود ہوں، اور وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور وہ بندہ خود جس کا یہ مال تھا، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، باغات ہیں، جس کا یہ مال تھا اور یہ باغات تھے، وہ خود بھی بوڑھا ہو چکا ہے، اس کی اولاد وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اولاد بھی بہت کمزور ہے، اب آگے کوئی امید بھی نہیں کہ ان کی اولاد کوئی محنت کر کے اس طرح کے باغ لگا لے گی، یا وہ خود اس قدر ضعیف ہو چکا ہے، کوئی امید نہیں کہ وہ آگے کچھ خود ذاتی طور پہ کوئی محنت کر سکے، اور باغیچے تھے خوبصورت ماشاءاللہ، ہر قسم کے پھلات تھے، خود بوڑھا ہو چکا تھا، اولاد بھی بالکل کمزور تھی، کچھ نہ کرنے والی تھی۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اور فرمایا کہ اچانک پھر پہنچی ایک کڑک گولا پہنچا آگ کا، اس نے آگے سارے باغ کو جلا کے راکھ کر دیا۔ یہ مثال ہے اس انسان کی جو اللہ کی راہ میں خرچ تو کرتا ہے، نیکی تو کرتا ہے، بھلائی تو کرتا ہے، صرف محض دکھلاوا ہوتا ہے، ریاکاری ہوتی ہے، اللہ کی رضا نہیں ہوتی۔ ایسا انسان ایسا سمجھے کہ اس کے پاس بہت کچھ تھا، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور اولاد بھی کمزور ہو چکی تھی، خود بوڑھا ہو چکی تھا، اچانک وہ سارا باغیچہ اس کے جل کے راکھ ہو گیا ہے۔ یہ مرنے کے بعد انسان کو پتہ چلے گا، جو ہم ریاکاری کے معاملے میں آ کر عبادتیں کر رہے ہیں، ریاکاری کے ساتھ ہم درس دے رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں باغات ہیں ماشاءاللہ، ان کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، لیکن جو ہی انسان کی ظاہری آنکھ بند ہوگی، حقیقی آنکھ کھلے گی، انسان دنیا فانی سے جائے گا، وہ باغیچے جتنے بھی ہیں نا وہ سب جل کے راکھ ہو گئے۔ اب اس جہاں پہ جا پہنچے ہیں کہ اب دوبارہ ایک پودا بھی لگانے کا وقت نہیں ہے، نہ مہلت ہے، نہ اجازت ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اس دنیا میں جب ہم تھے خلوص کے ساتھ اس دنیا میں ہم نے عمل کرنا تھا. وہ ہم نے جو کچھ بھی باغیچے لگائے تھے وہ ریاکاری کے تھے، وہ دکھلاوے کے تھے، وہ دنیا کو راضی کرنا تھا، وہ دنیا کے اندر عزت و شہرت کمانا مقصد تھا، اللہ کی رضا نہ تھی. تو یہ مثال دی پروردگار نے. اب فرمایا کہ اولاد بھی ضعیف ہے، کمزور ہے، خود بھی بوڑھا ہو چکا ہے، وہی جو باغیچے تھے سب جل کے راکھ ہو گئے، اب کچھ بھی ہاتھ میں نہیں ہے. یہ مثال ہے اس بندے کے لیے جو ریاکاری کے ساتھ عمل کرتا ہے. اسی طرح فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. اور اسی طرح اللہ تعالی واضح کر دیتا ہے اپنی نشانیاں تاکہ تم فکر کرو، تاکہ تم سوچو کہ تم کیا کر رہے ہو، تم اس میں غور کرو کہ تم کس انداز میں اللہ کی عبادت کر رہے ہو، تمہارے اعمال کے اندر کس قدر خلوص ہے، کس قدر چاہت ہے، کس قدر محبت ہے، کس قدر اللہ کی رضا کو تم تلاش کر رہے ہو، یا اس کے برعکس کس قدر دکھلاوا ہے، کس قدر تم ریاکاری کر رہے ہو، کس قدر تم دنیا کے اندر شہرت اور عزت کمانا چاہتے ہو. تو جو دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے جو کچھ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے مطابق دنیا کے اندر صلہ عطا کر دیتا ہے. آخرت میں اس نے اپنے اس باغیچوں کو آگ لگا دی ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ حصہ نہیں ہے. تو کوشش یہ کریں ہم کہ دنیا کے معاملات سے ہٹ کے اللہ کی رضا کے لیے ہم کبھی کوشش کریں. کوئی بھی نیکی کریں اس میں خلوص ہو، چاہت ہو، محبت ہو کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے. دنیا کچھ دے نہ دے، دنیا تو کبھی عزت دیتی نہیں، یہ حقیقت ہے. پھر بھی میری اور آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے ہم دنیا کے اندر عزت کمائیں، نام کمائیں. عزت، نام، شہرت سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، وہی عطا کرنے والا ہے. دعا ہے پروردگار ہم سب کو مخلصانہ انداز میں اعمال کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.